ایک دن تپتی ہوئی دوپہر تھی اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور احمد کا گھر شہر کے ایک پرسکون محلے میں واقع تھا، جہاں اس نے حال ہی میں اپنے گھر کی چھت پر ایک نیا اور خوبصورت کمرہ بنوانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے رحیم نامی ایک مستری کو کام پر رکھا تھا۔ رحیم کی عمر لگ بھگ 29 سال تھی اور اس کا قد لمبا، جسم کثراتی اور رنگت سانولی تھی، جو اس کی محنتی شخصیت کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے روزانہ صبح سویرے آ جاتا اور تاند ہی سے کام میں مگن ہو جاتا۔ احمد کے چھوٹے سے خاندان میں اس کی خوبصورت بیوی رابعہ اور 2 پیارے بچے شامل تھے۔ رابعہ کی عمر 28 سال کی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور شخصیت میں بلا کی کشش تھی جو کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ ایک سلیقہ شعر اور گھریلو خاتون تھی جو اپنے گھر اور شوہر کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، پلیز یار، کب سے محنت کر رہا ہوں، میرے 1000 سبسکرائبر پورے نہیں ہو رہے، پلیز یار چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ 3 دن گزر چکے تھے اور رحیم کی نظر اکثر رابعہ پر پڑتی تھی۔ جب وہ اسے پانی دینے چھت پر آتی تو رحیم کے دل میں رابعہ کے لیے ایک انوکھا احساس جاگنے لگا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات کو چھپائے رکھتا تھا۔ چوتھے دن صبح کے وقت بچے ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر اسکول چلے گئے اور گھر میں صرف احمد اور رابعہ ہی رہ گئے۔ احمد چھت پر جا کر کام کا جائزہ لے رہا تھا اور رحیم کے ساتھ مختلف امور پر بات چیت کر رہا تھا۔ رحیم دیوار کی چنائی میں مصروف تھا۔ اچانک اس نے رک کر احمد کی طرف دیکھا اور بڑے ہی متواضعانہ انداز میں بولا، صاحب، کام تیزی سے چل رہا ہے لیکن اب ہمیں کچھ بڑے سائز کے لیے کلوں کی ضرورت ہے تاکہ چھت کے شٹروں کو مضبوطی سے روکا جا سکے۔ اگر آپ نیچے بازار سے جا کر لے آئیں تو کام بغیر رکے آگے بڑھ سکتا ہے۔ احمد نے گھڑی دیکھی اور سوچا کہ دکانیں کھل چکی ہوں گی، اس لیے اس نے فوراً بائک کی چابی اٹھائی اور بازار کی طرف روانہ ہو گیا، یہ سوچے بغیر کہ گھر میں اب صرف رابعہ اور رحیم اکیلے ہیں۔ احمد کے جانے کے بعد رحیم نے چند منٹ کام کیا، پھر اسے شدید پیاس محسوس ہوئی اور ساتھ ہی اس نے سوچا کہ وہ نیچے جا کر ہاتھ منہ دھو لے اور پیشاب بھی کر آئے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے صحن میں آیا اور جیسے ہی وہ کچن کے پاس سے گزرنے لگا، عین اسی وقت رابعہ ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر کچن سے باہر نکل رہی تھیں۔ دونوں بالکل آمنے سامنے آ کر اور اچانک ایک دوسرے کی نگاہیں ٹکرا گئیں۔ رابعہ نے غیر متوقع طور پر رحیم کو اتنے قریب دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کے چہرے پر حیا کی ایک سرخ دوڑ گئی۔ رحیم نے موقع پا کر دھیمی اور سریلی آواز میں کہا، السلام علیکم بھابی جان۔ رابعہ نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے شرماتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ رحیم بھائی، اوپر کام کیسا چل رہا ہے؟ کیا آج کمرے کی دیواریں مکمل ہو جائیں گی؟ رحیم نے رابعہ کے چہرے کے تاثرات کو بھانپ لیا تھا اور اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی بھابی، کام تو بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن سچی بات بتاؤں تو اس گھر کا ماحول اور آپ کی دیکھ بھال کا کام اور بھی آسان بنا دیتی ہے۔ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں بھابی۔ احمد صاحب واقعی ہی بہت خوش قسمت ہیں جنہیں آپ جیسی سلیقہ مند اور پیاری شریک حیات ملی۔ رحیم کی یہ تعریفی گفتگو سن کر رابعہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پہلے کبھی کسی غیر مرد سے اپنے لیے ایسے الفاظ نہیں سنے تھے۔ اس نے شرما کر ایک دلکش مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ تو بس میری تعریف کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رحیم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور رابعہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، بھابی، باہر گرمی بہت ہے اور اوپر چھت پر دھوپ کی وجہ سے میرا گلا سوکھ رہا ہے، کیا مجھے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ رابعہ نے فوراً ساری لایا اور کہا، جی جی، کیوں نہیں، آپ یہیں رکیں، میں ابھی فریج سے ٹھنڈا پانی لے کر آتی ہوں۔ رابعہ کچن کے اندر چلی گئیں اور وہ پانی کا جگ نکالنے لگیں، لیکن اس کا ذہن رحیم کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ جب وہ پانی کا گلاس بھر کر مڑی تو اس نے دیکھا کہ رحیم کچن کے دروازے کے بالکل اندر اس کے بہت ہی قریب کھڑا تھا۔ رابعہ کی سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس رحیم کی طرف بڑھایا۔ رحیم نے پانی کا گلاس لینے کی بجائے بڑی ہمت اور نرمی سے رابعہ کا وہ نازک ہاتھ پکڑ لیا جس میں گلاس تھا۔ رابعہ نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی، لیکن رحیم کی گرفت مضبوط تھی۔ رحیم نے ایک ہلکے سے جھٹکے سے رابعہ کو اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔
رابعہ کا پورا جسم جیسے جم کر رہ گیا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب رحیم کو بھی سنائی دے رہی تھیں۔ رابعہ نے گھبرائی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں رحیم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، رحیم یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ناظرین، آپ سے پھر بھی گزارش ہے کہ پلیز یار آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ 1000 سبسکرائبر پورے ہو جائیں، آپ کی مہربانی۔ آگے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں آؤ میرا شور احمد وہ کسی بھی وقت کر واپس لیا آ تھا۔ سکتا ہے، پلیز اس نے مزید مجھے چھوڑ دو۔ محبت بھرے لہجے رحیم میں نے کہا، رابعہ کی بھابی، آنکھوں میں چھپے اس احمد خوف صاحب اور تو بدلتے ابھی ہوئے بازار جذبات گئے کو ہیں، محسوس کر لیا تھا۔ انہیں آنے اس میں نے وقت مزید لگے گا، محبت بھرے اور لہجے میں میں کہا، سچ کہہ بھابھی رہا ہوں، احمد صاحب میں تو آپ ابھی کو بازار پہلے گئے ہی ہیں، انہیں آنے میں دن وقت سے لگے دل گا، و جان سے اور میں چاہنے سچ کہہ لگا رہا ہوں۔ ہوں، میں آپ آپ کی کو یہ پہلے ہی دن خوبصورتی سے دل و مجھے جان سے اور چاہنے کام لگا کرنے ہوں۔ نہیں آپ دیتی۔ کی یہ خوبصورتی رابعہ مجھے نے شروع اوپر میں کام تھوڑی کرنے دیر ہی تک نہیں اپنی دیتی۔ خاندانی رابعہ روایت نے اور شروع خوف میں کی وجہ تھوڑی سے دیر تک مزاحمت اپنی کی، خاندانی لیکن روایات اور رحیم خوف کی کی وجہ سے پرکشش مذمت کی، شخصیت، اس کا لیکن مضبوط لمس رحیم اور کی اس کی پرکشش میٹھی شخصیت باتوں اور نے اس کا رابعہ کے مضبوط دل کی دیوار لمس، کو اس گرا کی دیا۔ میٹھی اس کا باتوں نے غصہ رابعہ اور کے دل کی خوف دیوار آہستہ کو گرا آہستہ دیا۔ ختم ہونے اس لگا۔ کا غصہ اور وہ خوف خود کو آہستہ رحیم آہستہ کے ختم ہونے حوالے لگا، کرتی چلی اور گئی۔ وہ خود اس نے رحیم کے رحیم کی حوالے کرتی محبت کا چلی گئی۔ جواب دینا اس نے شروع کر رحیم کی دیا، محبت کا جواب دینا اور شروع پھر کر دیا، دونوں نے اور اس پھر دونوں نے خوبصورت اس اور خوبصورت پوشیدہ اور لمحے کو پوشیدہ لمحے ایک کو دوسرے کے ایک دوسرے ساتھ کے ساتھ پوری پوری شدت شدت اور سکون اور کے ساتھ سکون کے ساتھ جیا، جیا، جہاں وقت جہاں جیسے وقت تھم جیسے گیا تھم تھا۔ گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تقریباً بعد آدھے باہر گھنٹے گلی بعد میں باہر احمد گلی کی میں بائک کا احمد کی ہارن بائک کی سنائی دے ہارن رہا۔ سنائی دی۔ ہارن کی ہارن کی آواز آواز سنتے سنتے ہی ہی دونوں دونوں فوراً فوراً چونک چونک اٹھے۔ اٹھے، اور رحیم رحیم نے نے جلدی جلدی سے سے اپنے اپنے کپڑے کپڑے درست کیے اور درست کیے گہرا اور سانس ایک لے کر گہرا تیزی سے سانس لے سیڑھیوں کر کی طرف تیزی لپکا سے سیڑھیوں کی اور طرف چھت پر لپکا چلا گیا۔ اور رابعہ چھت نے پر اپنے چلا گیا۔ بکھرے ہوئے رابعہ نے بالوں کو اپنے بکھرے سنبھالا، ہوئے بالوں دوپٹے کو کو ٹھیک سنبھالا، کیا اور دوپٹے کو کچن ٹھیک کے کیا، سنک اور کے کچن پاس کے جا سنگ کر کے پاس جا اپنے کر چہرے اپنے پر چہرے ٹھنڈے پر پانی کے ٹھنڈے چھینٹے پانی مارنے کے لگی چھٹے مارنے تاکہ اس لگی، کے چہرے کی تاکہ اس کے سرخی چہرے کی اور سرخی اور گھبراہٹ گھبراہٹ کم کم ہو ہو سکے۔ سکے۔ جب جب احمد احمد بائک بائک کھڑی کھڑی کر کر کے اور اور کیلوں کیلوں کا کا پیکٹ ہاتھ میں لیے لیے اندر اندر آیا آیا تو تو رحیم رحیم چھت چھت پر پر اس اس طرح طرح معمول کے معمول کے مطابق کام مطابق کر رہا کام تھا کر رہا جیسے تھا، کچھ ہوا ہی جیسے نہ ہو۔ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ احمد اوپر گیا اور احمد بولا، اوپر گیا لو رحیم بھائی، اور بولا، میں لو کیل لے رحیم آیا ہوں، بھائی، میں آپ کیل کام لے شروع آیا کرو۔ ہوں، اب رحیم کام نے شروع ایک کرو۔ گہری اور معائنہ رحیم نے خیز گہری اور مسکراہٹ کے معنی ساتھ خیز احمد کی طرف مسکراہٹ دیکھا کے اور ساتھ کہا، احمد کی شکریہ طرف صاحب، دیکھا اور کہا، اب شکریہ آپ صاحب۔ دیکھیے گا اب کام آپ بہت دیکھیے جلد گا اور کام شاندار بہت طریقے جلدی سے اور ختم ہو جائے گا۔ شاندار طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ ادھر نیچے ادھر کچن میں نیچے رابعہ کچن میں آئینے کے رابعہ سامنے آئینے کے کھڑی تھی سامنے اور کھڑی تھی، اس کا چہرہ اب بھی شرم اور ایک ایک انوکھے انوکھے احساس احساس سے سے سرخ سرخ رہا ہو تھا۔ رہا تھا۔ وہ وہ اپنے اپنے ہونٹوں پر ہونٹوں آئی پر آئی مسکراہٹ کو چھپا مسکراہٹ نہیں کو پا رہی چھپا تھی۔ نہیں پا رہی اس نے تھی۔ رحیم اس نے کی رحیم کہی کی ہوئی کہی ہوئی بات باتوں کام کہ جلدی کام ختم ہو جلدی جائے گا، ختم ہو جائے گا کو دل دل ہی ہی دل دل میں میں دہرایا اور دہرایا اور اندر سے اندر سے سوچنے لگی، سوچنے لگی، اب اب تم تم کام جتنا جتنا مرضی لمبا لمبا کرو کرو رحیم، رحیم، میں میں تو تو ہر روز تمہارا انتظار انتظار کرنے کے لیے لیے تیار ہوں۔ تیار ہوں۔ اس کے اس دل کے میں دل میں اب اب احمد احمد کے کے ساتھ 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 رحیم کے لیے بھی رحیم کے ایک لیے بھی نئی ایک اور نئی اور پوشیدہ تمنا پوشیدہ جاگ چکی تمنا تھی۔ جاگ چکی تھی۔ اگلے دن کی صبح اگلے دن محلے کی میں صبح ہمیشہ کی محلے میں طرح ہمیشہ کی پرسکون تھی، طرح پرسکون لیکن تھی، احمد کے گھر کے اندر کا لیکن ماحول احمد کے رابعہ گھر کے اور رحیم اندر کا کے لیے ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ رابعہ اور رحیم کے بچے لیے صبح سویرے بالکل اسکول بدل جا چکا چکے تھا۔ تھے اور بچے احمد صبح بھی سویرے اپنے کسی اسکول جا ضروری چکے تھے کاروباری اور کام احمد بھی کے اپنے سلسلے میں کسی ضروری شہر کی دوسری طرف جانے کاروباری کی کام تیاری کے کر رہا سلسلے تھا۔ میں شہر کی احمد دوسری نے طرف جانے سے جانے کی پہلے چھت تیاری پر کر جا رہا کر تھا۔ رحیم سے ملاقات کی احمد نے اور جانے کہا، سے رحیم پہلے بھائی، چھت پر جا آج کر مجھے رحیم سے ایک ضروری ملاقات کی کام اور ہے، کہا کہ رحیم مارکیٹ بھائی، جانا پڑ رہا ہے، آج مجھے اس ایک لیے میں ضروری دوپہر کام سے تک واپس مارکیٹ نہیں جانا آ پڑ سکوں گا۔ رہا ہے، اس تم لیے اپنا کام جاری میں رکھنا، دوپہر تک رابعہ گھر واپس پر ہیں، نہیں آ اگر سکوں گا، کسی تم چیز کی اپنا کام ضرورت ہو جاری رکھنا۔ تو اسے بتا دینا۔ رابعہ گھر پر ہی رحیم ہے، نے بہت اگر ہی کسی چیز کی مودبانہ ضرورت ہو انداز تو میں اسے بتا سر دینا۔ ہلایا اور کہا، جی رحیم نے صاحب، بہت ہی آپ بے فکر مؤدبانہ ہو کر انداز جائیں، میں میں سر کام ہلایا اور بالکل کہا، ٹھیک جی طریقے صاحب، سے آپ سنبھال بے لوں گا۔ فکر ہو کر احمد کی جائیے، سیڑھیاں میں اترنے کام اور بالکل ٹھیک نیچے طریقے سے سے موٹر سنبھال سائیکل لوں گا۔ اسٹارٹ کر کے گلی سے احمد باہر کی نکلنے سیڑھیاں کی آواز اترنے اور جیسے ہی نیچے سے رحیم کے موٹر کانوں میں سائیکل اسٹارٹ کر کے پڑی، گلی اس سے کے باہر چہرے پر نکلنے ایک کی گہری آواز اور جیسے ہی پرامید رحیم کے مسکراہٹ کانوں میں ابھر آئی۔ پڑی،
اس کے اس چہرے نے پہ اپنے ہاتھ گہری اور میں پرامید پکڑا ہوا مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس اوزار نے اپنے سائڈ پر ہاتھ رکھا میں اور پکڑا ہوا گہری سانس اوزار لیتے سائڈ ہوئے پر نیچے رکھا کے ماحول کا اور جائزہ لینے گہری لگا۔ سانس لیتے نیچے ہوئے کچن میں نیچے کے رابعہ کا ماحول حال کا بھی کچھ جائزہ مختلف لینے نہیں لگا۔ تھا۔ نیچے آج کے کچن میں جاتے رابعہ کا ہی حال اس بھی کچھ کے دل مختلف کی نہیں تھا۔ دھڑکنیں تیز ہو احمد کے چکی تھیں۔ جاتے ہی اس کے وہ دل بار کی بار دھڑکنیں کچن کے تیز ہو دروازے چکی سے تھی۔ باہر جھانکتی وہ اور بار اوپر بار جانے کچن والی کے سیڑھیوں دروازے کی سے طرف باہر دیکھتی۔ جھانکتی اور اس نے اوپر آج جانے خاصی والی طور پر سیڑھیوں کی طرف اپنے دیکھتی۔ پسندیدہ رنگ کا اس نے لباس آج پہن رکھا خاص تھا طور پر اپنے اور پسندیدہ شیشے رنگ کا کے لباس سامنے پہن کھڑے رکھا ہو تھا کر اور اپنے شیشے بالوں کے کو سامنے سنوارتے کھڑے ہوئے ہو کر اس اپنے کا بالوں چہرہ کو شرم سے سنوارتے سرخ ہوئے ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ گزری شرم ہوئی سے دوپہر سرخ کے ہو رہا لمحات تھا۔ اس کے ذہن میں کسی گزری ہوئی فلم کی طرح دوپہر کے چل رہے تھے لمحات اس کے اور ذہن وہ میں چاہ کسی کر بھی فلم کی رحیم طرح کے چل رہے مضبوط تھے لمس اور اور اس وہ کی چاہ
کر بھی باتوں کو رحیم کے بھلا نہیں مضبوط پا رہی لمس تھی، اور اس کی میٹھی اپنے باتوں کو دماغ سے نکال کر نہیں پا رہی تھی۔ اپنے دل و دماغ ابھی سے وہ انہی نہیں سوچوں نکال میں پا گم رہی تھی تھی۔ کہ اسے ابھی وہ سیڑھیوں سے انہی کسی سوچوں کے میں نیچے گم تھی اترنے کہ کی اسے دھیمی سی سیڑھیوں سے آہٹ کسی سنائی کے دی۔ نیچے اترنے کی اس کا دل زور دھیمی سے سی دھڑکا آہٹ اور سنائی وہ دی۔ جلدی سے اس کا کچن دل کے زور زور چولہے سے کی طرف دھڑکنے لگا متوجہ ہو گئی، اور وہ جلدی سے جیسے وہ کچن کسی کے کام میں چولہے کی بہت طرف مصروف ہو۔ متوجہ ہو گئی، رحیم آہستہ سے جسے چلتا وہ ہوا کسی کچن کے کام دروازے میں کے پاس بہت آ کر زیادہ کھڑا ہو گیا مصروف ہو۔ اور اس نے رحیم رابعہ آہستہ کا آہستہ کام چلتا کرتے ہوا ہوئے کچن بڑے کے پیار دروازے سے کے دیکھا۔ پاس آ کر رحیم کھڑا نے ہو کچھ گیا۔ دیر خاموشی اس نے سے رابعہ رابعہ کو کو بڑے دیکھنے پیار سے کے دیکھا۔ بعد رحیم نے دھیمی کچھ اور دیر خاموشی سے رسیلی رابعہ آواز کو میں کہا، دیکھنے کے بھابی بعد جان، احمد صاحب دھیمی تو اور چلے گئے رسیلی ہیں، آواز میں کیا کہا آج کہ بھی مجھے بھابی پانی جان، مانگنے کا بہانہ احمد کرنا پڑے صاحب گا، تو چلے گئے یا ہیں، آپ کیا خود ہی آج بھی اپنے مجھے اس پانی دیوانے کا مانگنے تھوڑا کا کرم کریں گی؟ بہانہ کرنا رحیم کی پڑے یہ گا، بات سن یا کر آپ خود رابعہ کے ہی ہاتھ سے اپنے اس دیوانے چیز پر تھوڑا ٹوٹتے کرم ہوئے کریں بچا گی؟ اور اس نے مڑ رحیم کر کی بات رحیم کی سن کر طرف دیکھا رابعہ کے اور اس ہاتھ کی سے آنکھوں میں چمچ حیا اور چھوٹتے شوخی کا چھوٹتے ایک بچا۔ انوکھا اس نے مڑ کر امتزاج رحیم تھا۔ کی طرف دیکھا۔ رابعہ نے اس کی مضبوطی آنکھوں غصہ میں دکھاتے حیا ہوئے اور کہا، شوخی کا رحیم ایک تم انوکھا بہت جلد امتزاج بے تھا۔ باک ہو رہے ہو، اگر رابعہ نے کوئی دیکھ لیتا مصنوعی تو غصہ کیا ہوتا؟ دکھاتے ہوئے کہا، اور رحیم تم تم اوپر بہت کام جلدی چھوڑ بے کر باک نیچے ہو کیوں رہے آئے؟ ہو، اگر رحیم نے کوئی دیکھ مسکراتے لیتا تو ہوئے کیا ایک قدم ہوتا، آگے بڑھایا اور اور تم رابعہ کے اوپر کا دل کے کام قریب چھوڑ کر آتے نیچے ہوئے کیوں بولا۔ آ گئے؟ رحیم ناظرین، نے اگلا پارٹ سننے کے لیے آپ نے مسکراتے پلیز یار ہوئے ہمارے ایک چینل کو قدم آگے ضرور سبسکرائب بڑھایا کرنا ہے اور کمنٹس اور میں بتانا رابعہ ہے کہ کے آپ کو بالکل یہ قریب سٹوری آتے کیسی ہوئے لگی۔ بولا، تو چلتے جب ہیں سے آپ آگے کو کا دیکھا نیکسٹ ہے پارٹ بھابھی شروع کرتے اوپر ہیں۔ دل لگتا ہی جب سے نہیں، آپ کو دیواریں دیکھا ہے تو روز بھابھی بنتی اوپر ہیں، دل لیکن لگتا ہی نہیں، دل دیواریں کی جو تو روز دیوار بنتی آپ نے ہیں، میرے لیکن لیے دل کی گرائی جو ہے دیوار اس کا آپ مزہ نے ہی میرے کچھ لیے اور ہے۔ گرائی ہے، اس کا مزہ رحیم نے ہی کچھ بغیر اور ہے۔ وقت رحیم نے ضائع کیے بغیر وقت رابعہ ضائع کا کیے نازک ہاتھ اپنے رابعہ ہاتھ کا میں لے نازک ہاتھ لیا۔ اپنے ہاتھ میں لیا رابعہ اور نے اس رابعہ بار نے کوئی اس بار کوئی مزاحمت نہیں مذمت کی، نہیں کی، بلکہ اس بلکہ کے اس کے چہرے کی چہرے کی مسکراہٹ مسکراہٹ نے نے رحیم رحیم کو کو گرین گرین سگنل سگنل دے دے دیا۔ دیا۔ رحیم نے رحیم نے اسے اسے نرمی سے نرمی سے اپنی اپنی طرف طرف کھینچا اور کھینچا کچن اور کے کچن کے پرسکون اور پرسکون اور ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں دونوں ایک دوسرے کے کے جذبات میں بہنے لگے۔ کہنے لگے۔ رابعہ نے رابعہ نے رحیم رحیم کے کے شانے شانے پر پر سر رکھتے سرکتے ہوئے ہوئے کہا، کہا، رحیم تم نے مجھے اپنے شہر میں شہر ایسا میں جکڑا ایسا ہے جکڑ لیا ہے کہ کہ میں میں سب کچھ سب کچھ بھول بھول جاتی ہوں۔ مجھے مجھے بس بس اب اب ہر وقت تمہارا ہی خیال رہتا ہے۔ ہے۔ رحیم رحیم نے نے اس اس کے کے بالوں بالوں کو کو چومتے چومتے ہوئے ہوئے جواب جواب دیا، دیا، بھابھی بھابھی میں بھی آپ کے بغیر ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ اب اب یہ کام جتنا بھی لمبا چلے، میں ہر لمحہ آپ کے قریب رہنا چاہتا دونوں نے ہوں۔ اس تنہائی کا دونوں نے بھرپور اس فائدہ تنہائی کا اٹھایا اور بھرپور ایک فائدہ دوسرے کے ساتھ اٹھایا محبت اور اور ایک دوسرے اپنیت کے کے ساتھ وہ محبت اور یادگار اپنائیت لمحات کے وہ گزارے یادگار لمحات گزارے دونوں کے دلوں میں جن کی کافی کسک عرصے سے دونوں کے تھی۔ دلوں میں کافی وقت کا عرصے سے احساس تھی۔ جیسے ختم ہو چکا وقت کا تھا احساس اور جیسے گھر ختم کا ہو وہ چکا کوشہ تھا ان کی دھیمی اور گھر گفتگو کا اور وہ محبت گوشہ ان بھری کی دھیمی مسکراہٹوں سے گونج گفتگو رہا اور تھا۔ محبت بھری تقریباً 2 گھنٹے مسکراہٹوں سے گونج اسی رہا تھا۔ جدائی ماحول تقریباً میں 2 گزر گھنٹے گئے اسی اور جادوئی جس کے ماحول میں بعد گزر گئے، رحیم نے جس کے رابعہ بعد کو رحیم الوداع نے کہا اور رابعہ کو دوبارہ چھت پر الوداع جا کر کہا اپنے اور کام میں دوبارہ مصروف چھت ہو پر گیا جا کر تاکہ اپنے کام کسی میں کو مصروف شک نہ ہو ہو۔ گیا رابعہ تاکہ نے بھی کسی کو جلدی سے گھر کوئی کے شک نہ باقی ہو۔ کام نمٹے اور کچن کی طرف رابعہ نے بھی جلدی سے کیا گھر اور کے اس باقی کی انگ کام انگ سے سمیٹے اور ایک کچن عجیب کو سی صاف خوشی اور کیا۔ اطمینان اس کے چھلک انگ رہی انگ تھی۔ سے ایک عجیب سی دوپہر خوشی کے وقت اور جب احمد اطمینان واپس جھلک آیا رہا تو وہ تھا۔ کافی دوپہر تھکا کے ہوا تھا، وقت جب لگ رہا احمد تھا واپس وہ آیا تو وہ سیدھا کافی چھت پر تھکا ہوا گیا لگ اور رہا کام تھا۔ کی رفتار دیکھ وہ کر سیدھا بہت چھت خوش پر ہوا گیا تھا اور کام کی کیونکہ رحیم رفتار نے دیکھ کر واقعی ہی بہت بہت خوش صفائی ہوا، اور کیونکہ رحیم خوبصورتی نے سے واقعی بہت کمرے کا صفائی ایک بڑا حصہ اور مکمل کر لیا خوبصورتی تھا۔ سے کمرے کا ایک احمد بڑا نے رحیم حصہ کی مکمل کر پیٹھ لیا تھا۔ پچھاتے ہوئے کہا، وہ احمد نے رحیم رحیم کی بھائی پیٹھ تم نے تھپتھپاتے تو ہوئے کمال کہا، کر واہ دیا، رحیم بھائی مجھے امید تم نے نہیں تو تھی کہ کمال کر تم دیا۔ اتنی جلدی یہ مجھے دیواریں امید کھڑی نہیں کر تھی دو کہ گے۔ تم اتنی رحیم جلدی نے یہ احمد کی دیواریں طرف کھڑی دیکھا کر اور دو پھر گے۔ نیچے کچن کی رحیم طرف نے احمد دیکھا، کی طرف دیکھا اور ایک پھر نظر نیچے ڈالتے کچن ہوئے کی طرف ایک معنی نظر خیز ڈالتے انداز ہوئے میں مانا مسکرا کر خیز کہا، انداز میں صاحب مسکرا کر جب کہا، کام ساحل کرنے کا جذبہ جب سچا ہو اور کام گھر کرنے کا کا ماحول جذبہ اتنا سچا اچھا ہو ہو اور تو گھر کا کام میں ماحول اتنا برکت خود اچھا ہو بخود تو آ ہی کام میں جاتی ہے۔ برکت خود بخود آ
और जाती थकन का है एहसास भी नहीं और होता। थकन का एहसास अहमद भी नीचे नहीं आया और होता। राबिया से चाय अहमद मांगी। नीचे राबिया आया जब और चाय राबिया की से ट्रे चाय लेकर मांगी। लॉन्च में राबिया जब आई चाय की तो ट्रे लेकर अहमद ने लॉन्ज में इसकी आई तो तारीफ अहमद करते ने हुए उसकी कहा, तारीफ राबिया करते आज हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक राबिया अलग सी आज रौनक है। तुम्हारे क्या चेहरे बात पर है, एक बहुत खुश अलग ही नजर आ रही रौनक हो। है, क्या बात राबिया है, ने चाय का कप बहुत अहमद की खुश तरफ नजर बढ़ाते आ हुए रही अपनी हो। नजरें झुका ली राबिया ने और चाय का शर्माते हुए कप बात को अहमद की टालने तरफ लगी। बढ़ाते हुए अपनी बस नजरें जी, झुकाई घर का नया और कमरा बन रहा शर्माते है हुए बात को तो टालने के खुशी लिए तो होगी। कहा, बस जी हमारा घर का घर नया और कमरा बन खूबसूरत रहा हो है तो जाएगा। खुशी तो अहमद होगी ना। चाय पीते हुए हमारा घर बोला, और हाँ ये खूबसूरत तो हो है। जाएगा। अहमद रहीम चाय मिस्त्री पीते वाकई हुए बहुत बोला, अच्छा हाँ और ये तो है। ईमानदार बंदा है। रहीम मैं मिस्त्री सोच रहा वाकई हूँ कि बहुत उसे अच्छा और छत के ईमानदार बाद बंदा है। नीचे मैं वाले सोच सहन रहा का हूँ कि फर्श इसे छत के ठीक बाद करने नीचे का वाले काम भी सहन दे का दूँ फर्श ठीक करने ताकि का वो काम भी दे कुछ दूं। दिन और यहाँ तब काम करके। ताकि वो राबिया कुछ ने दिन जैसे ही और ये यहाँ सुना, काम इसके दिल करे। में खुशी राबिया ने की एक जैसे लहर ही दौड़ ये गई। सुना, लेकिन उसके दिल इसने में अपने खुशी की एक जज्बात पर लहर काबू दौड़ रखते गई। हुए उसने सादगी अपने से कहा, जज्बात पर जैसा काबू रखते आपको हुए ठीक सादगी लगे, से काम कहा, तो वैसे भी जैसा करवाना ही आपको है। ठीक लगे, शाम के वक्त जब रहीम काम तो अपना वैसे सामान भी समेट कर करवाना जाने ही है। लगा तो अहमद ने शाम उसे के वक्त रोक कर जब कहा, रहीम अपना रहीम भाई, सामान समेट कर ये लो जाने लगा अपनी तो आज अहमद ने की उसे रोक मजदूरी कर और कहा, सुनो, रहीम भाई छत का काम ये लो खत्म अपनी होने के आज की बाद मजदूरी तुमने और कहीं और सुनो, काम छत शुरू का नहीं काम करना। खत्म होने के मैंने बाद नीचे तुमने सैन कहीं में और काम काम भी शुरू नहीं तुमसे ही करना। करवाना है।
میں نے نیچے رحیم نے صحن کا چوری کام بھی چھپے تم سے کچن ہی کے کروانا دروازے ہے۔ پر کھڑی رابعہ کی طرف رحیم نے دیکھا اور چوری جو اسے دیکھ چھپے کر کچن مسکرا کے رہی تھی۔ دروازے پر کھڑی رحیم نے رابعہ کی طرف پیسے دیکھا جیب جو میں اسے رکھتے دیکھ ہوئے کر مسکرا احمد سے رہی کہا، تھی۔ صاحب آپ حکم رحیم کریں، نے پیسے میں جیب میں اب رکھتے اس ہوئے گھر کا احمد سے کام کہا، چھوڑ کر کہیں صاحب اور جا ہی نہیں آپ سکتا، حکم کریں، میرا میں دل تو اب اس یہیں لگ گھر کا گیا ہے۔ کام چھوڑ کر احمد کہیں اس کی اور بات جا کا ہی نہیں سیدھا سکتا، مطلب سمجھتے ہوئے ہنس میرا پڑا، دل تو جبکہ یہیں رابعہ لگ نے گیا۔ اس